کوئی اس میں تک بنتی ہے. ایک انتہائی غلط رسم کو فروغ دینا، اس کا انکریجمنٹ ہے، حوصلہ افزائی کہ آپ جہیز دیجئے بیٹیوں کو. کیوں دیں بیٹیوں کو جہیز؟ نمبر 1 ایک تو بات ہی بنیادی طور پہ غلط. دوسرے پتہ نہیں وہ خرچے پر رو رہے ہیں یا بیٹی کے جانے پہ رو رہے ہیں. اس لیے کہ ماں باپ تو عام طور پہ قرض دار ہو ہی جاتے ہیں نا بیٹیوں کو رخصت کرتے کرتے. تو عجیب ہی ہمیں ڈسپیرٹی اور ایک سمجھے کہ پیراڈاکس نظر آتا ہے چیزوں کے اندر. لیکن اشتہارات اس طرح سے دیے جاتے ہیں. بیٹی کی خوشیوں کا دار و مدار کس بات پر ہے کہ وہ ڈھیر جہیز لے کر جائے. کیسا پالا، کیسا پرورش کیا، تمیز سکھائی بیٹی کو نہیں، سلیقہ سکھایا کہ نہیں، کھانا پکانا آتا ہے یا نہیں، گھر رکھنا آتا ہے یا نہیں، مزاج کیسا ہے، زبان کتنی لمبی ہے. کوئی بات نہیں اس کے اوپر. اگر بستر لے کر چلی گئی، جہیز لے کر جا رہی ہے سسرال، تو بہت اچھی بیوی بنے گی، بہت سسرال والے اور میاں خوش رہیں گے. جھوٹ ہے، غلط، ایسے نہیں ہوتا. اگر اس طرح ڈھیر جہیز لے کر جانے پہ اگر کوئی لڑکی خوش رہتی تو کروڑ پتی لوگوں کی بیٹیاں تو بہت خوش رہتی جنہوں نے کروڑ کا جہیز دیا اپنی بیٹیوں کو. ہیں ہمارے جاننے والے، اتنا جہیز تھا کہ کمروں کے کمرے بھرے ہوئے تھے. صرف زیور کا ایک پورا کمرہ تھا، جی ہاں، جس میں کہ صرف زیور سجا ہوا تھا. اور ایک پورا کمرہ تھا جس میں کہ صرف جوڑے تھے، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، اتنا کپڑا تھا. لیکن خوشی تو کوئی نہ ملی زندگی کے اندر، انتہائی تلخ زندگی گزر گئی. تو فائدہ تو غلط ایڈ ہے نا. یہ جو بطر کا مرض معاشرے کو ہوتا ہے، اس کا اظہار اشتہارات کے ذریعے سے سامنے آ جاتا ہے. لگتا ہے کہ کل زندگی کا مقصد یہ ہے کوئی قالین حاصل کر لینا، کوئی گاڑی خرید لینا، چھوٹی ہے تو بڑی گاڑی خرید لینا، چھوٹا گھر ہے تو بڑا گھر لے لینا، اور بس کوئی اور اعلیٰ مقصد ہی نہیں زندگی کا. جن کے پاس ہے وہ پھولے نہیں سما رہے، برسٹنگ وتھ پرائڈ، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ انہی کے بارے میں سوچتے رہیں، اسی کے لیے جلتے رہیں، کڑتے رہیں اور روتے رہیں. یہ ہے بطر کا مرض. خرچ کرنا، نہ صرف خرچ کرنا بلکہ اپنی حیثیت سے بڑھ کے خرچ کرنا. فالس لیونگ سٹینڈرڈز، لیونگ بیونڈ مینز. اور اس میں پھر لوگ قرض دار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے کہ ہمارے ہاں کریڈٹ کارڈ کلچر ہے. پیسہ پاس ہو یا نہ ہو، چیز خرید لو، قرض کے اوپر چیز لے لو، اس کے بعد قرض کی قسطیں بھرتے رہو زندگی بھر. یہ ہے بطر کا مرض. لیٹسٹ چیز آئے، اور بطر کے اندر فیشن کانشیس ہونا شامل ہے. جن کو بطر کا مرض ہوتا ہے وہ فیشن کے بارے میں انتہائی حساس ہوتے ہیں. کچھ ہو جائے وہ لیٹسٹ ٹرینڈ ہی کو فالو کریں گے، چاہے کتنی دقت اٹھائیں، کتنی مشکل اٹھائیں. اسی کہ یہ معیار ہوتا ہے زندگی کا، اسی پر وہ جج کرتے ہیں اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی. حسن سے، دولت سے، شہرت سے، معیار زندگی سے اور نسلی برتری سے مروب ہونے والے. بطر کے اندر ٹائٹلز کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے. کس کو کیا ٹائٹل ملا ہے، کس کو کیا خطاب ملا ہے. انتہائی خوش قسمتی کی علامت کہ کسی کی گاڑی کے اوپر جھنڈا لگ جائے، فلیگ والی گاڑی. ان چیزوں کی حد درجے اہمیت. کون کس کمپنی میں دیکھا جاتا ہے، کون کس کے گھر کھانے پر بلایا جاتا ہے، کس کے گھر کھانے پر کون آتا ہے. ایک واقعہ کوئی سنا رہا تھا کہ ایک خاتون ہیں، ان کا خوشی کا معیار یہ ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ جب میرے گھر ڈنر ہوتا ہے تو میرے گھر کے باہر جو گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں پڑوسی دیکھ دیکھ کے جلتے ہیں. اب گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، اس کا مطلب ہے اگر کوئی رکشہ میں بیٹھتا ہے یا ٹیکسی میں آتا ہے یا چھوٹی گاڑی ہے تو کھانے پر نہیں بلائیں گے اس کو. یہ بھی کوئی معیار ہے؟ کون جا کے باہر دیکھتا ہے کون کس گاڑی میں آیا؟ کوئی آپ سے اگر پوچھے کہ آپ کے فلاں رشتہ دار کے پاس کون سی گاڑی ہے، ہو سکتا ہے آپ کو تو پتہ بھی نہ ہو. آپ کو کیا پتہ، سب ایک جیسی لگتی ہیں، میجورٹی ایک جیسی لگتی ہے نا. جس کو پتہ نہیں ہوتا وہ تو کبھی ٹویوٹا کو ہونڈا کہہ دیں گے اور کبھی کسی کو کچھ، تو پھر بعد میں بچے کریکٹ کرتے ہیں کہ نہیں اماں یہ نہیں ہے، یہ ماڈل ہے، اس کی لائٹ آپ دیکھیں پیچھے سے، اس کی لائٹ میں یہ فرق ہے. خیر وہ بچوں کا شوق ہوتا ہے، لڑکوں کو زیادہ ہی گاڑیوں کا شوق ہوتا ہے، وہ اور چیز.
لیکن یہ کوئی اہمیت نہیں ہے نا ان چیزوں کی. لیکن اس قدر سوچنا چیزوں کے بارے میں کہ کھانے پر بلانے سے پہلے یہ سوچنا کہ کس کے پاس کون سی گاڑی ہے، بڑا مشکل کام ہے یہ. اور اس لیے کہ وہ گاڑیاں باہر کھڑی ہوں گی تو لوگ دیکھیں گے. یہ ہے نا یہ بطر کا مرض ایٹ اٹس ورسٹ، انتہا ہے. یہ ہمارے ساتھ ہی واقعہ پیش آیا. کچھ لوگ تھے جو ہمارے ہاں مہمان کے طور پہ ٹھہرے. وہ ہمارے اپنے مہمان نہیں تھے، کہیں شادی ہو رہی تھی تو چونکہ بہت زیادہ لوگ آئے تو کچھ مہمان ہمارے یہاں ٹھہرا دیے انہوں نے. اب وہ مہندی وغیرہ ہو رہی تھی، وہ مہمان ان کے گئے مہندی میں. تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ خاتون جو ہیں واپس آ گئیں. تو پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگی میں گئی یہ کپڑے پہن کے تو جو میزبان ہیں انہوں نے کہا کہ کوئی کپڑے ہیں تمہارے، یہ میں تم کو نہیں لے کر جاتی اس طرح سے، تم جاؤ بہتر کپڑے پہن کر آؤ تب میں تم کو لے کر جاؤں گی. پھر وہ آئیں، پھر انہوں نے کپڑے بدلے اور پھر وہ گئیں. یہ بطر. اپنے کپڑے تو ایک طرف، مہمان بھی جو ساتھ جا رہے ہیں وہ بھی ایک سے ایک اعلیٰ لباس پہنے ہوئے اور ایک سے ایک اعلیٰ زیور پہنے ہوئے. بعض دفعہ تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی آؤ تو بھاری کپڑے پہن کے آنا، بھاری زیور پہن کے آنا. اگر آپ نے بھاری کپڑا نہیں پہنا، بھاری زیور نہیں پہنا تو وہ تو آپ کو اس قابل سمجھتے نہیں کہ آپ ان کے ساتھ دیکھے جائیں یا وہ انٹروڈیوس کرائیں کہ یہ ہمارے خاندان والے ہیں. کہیں گے ناک کٹوا دی نا ہماری اتنے ہلکے کپڑے پہن کر. اور نام اس کو دے دیتے ہیں محبت کا کہ تم سے محبت بہت ہے نا، ہم چاہتے ہیں تم اچھی بہت لگو. تو بہت بھاری جوڑا پہن کر آنا. وہ آپ سے محبت کی وجہ سے نہیں کہہ رہے، ان کو پتہ ہے کہ آپ بھاری جوڑا پہن کے جائیں گی، وہ جوڑا آپ کو کاٹے گا اور آپ کو بہت تکلیف ہوگی، آپ بہت تھکیں گی. آپ کے بچے جب آپ کا غرارہ کھینچیں گے تو آپ کو بچوں پہ غصہ آئے گا. تو آپ کی محبت کی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے. اگر آپ سے محبت ہو کہیں کہ دیکھو کنوینئنٹ کپڑے پہن کر آنا. ان کو تو اپنی پریسٹیج کا پرابلم ہے نا، تو وہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ تم بہت اچھی لگو. یہ سب بطر ہے، یہ سب بطر ہے. آپ کو کیا فکر کوئی کون سے کپڑے پہن کر آئے آپ کی شادی میں؟ بعض لوگ ناراض اس بات پر ہوتے ہیں کہ ہمارے یہاں شادی میں آئی تھیں اتنے ہلکے کپڑے پہن کر آ گئیں. مراد ہے ہماری بے عزتی کروانا چاہیے تھی انہوں نے. یہ ہمارے ہاں کے معیارات بن گئے ہیں معاشرے کے اندر. تو پلیز ہم نہ اس کے اندر حصہ لیں. ہمیں بطر کی ضرورت نہیں، انتہائی بری چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کم اہلکنا من قریۃ بطرت معیشتہا، ہلاک کر دیا ہم نے تو بستیوں کی بستیوں کو جن کو کہ بطر کا مرض ہو گیا تھا. اتنا دکھاوا، اتنا اترانا اپنے پیسے کے اوپر، اسی کو معیار بنا لینا کسی کے عزت دار ہونے کا یا بے عزت ہونے کا. اور یہ بطر تو ہے ہی مرض، خاص طور پہ ترقی یافتہ ممالک کا اور پیسے والوں کا یہ مرض ہے. کم ترقی یافتہ ملک ہے اور اس میں کوئی پیسے والا ہے تو اسی کو یہ مرض ہوگا. غریبوں کا مرض نہیں ہے بطر، پیسے والوں کا ہے. اور جب پیسے والوں کو یہ مرض ہوتا ہے تو بعض دفعہ غریب بھی پھر اس کا شکار ہو جاتے ہیں. کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی ان کو یہ مرض ہو جاتا ہے. ساری دوڑ، ساری ریس پیسے والوں کی اگر اس میں لگ جائے کہ کون کتنے کلبس کی ممبرشپ رکھتا ہے، کس کے بچے کون سے اسکول میں پڑھتے ہیں، اگر ان کے بچے فلاں فلاں اسکول میں نہیں پڑھتے، وہ اس قابل نہیں کہ ہمارے بچے ان سے دوستی کریں. یہ انداز، یہ سب بطر والی چیزیں ہیں. پھر کریڈٹ کارڈز، اگر ان کو ایک بھٹے کے پیسے بھی دینے ہوں گے کہیں گے کون سا کریڈٹ کارڈ لیں گے آپ، پلیٹینم، گولڈن، سلور، اللہ جانے کون سا. ہر چیز میں ان کے 10 کریڈٹ کارڈ نکال آتے ہیں. کس کو دکھا رہے ہیں؟ لوگوں کو، لوگ تاکہ متاثر ہوں. اور بطر تو کامیاب وہیں پر ہوتا ہے جہاں کے باقی لوگ بھی اس میں شریک ہوں، لوگ بھی امپریس ہوتے ہوں ان کی چیزوں سے. تو اگر کہیں ہم کو محسوس ہو کہ فلاں شخص کے اندر بطر ہے، ایک کام یہ کریں اس کے لیے کہ اس کی تعریف مت کریں ان چیزوں پر. اس کے لباس کی تعریف مت کریں، گھر کی تعریف مت کریں. اور تعریف تو ویسے بھی کم سے کم ہمیں کر دینی چاہیے، ایک دوسرے کی تعریفیں بہت مت کیا کریں. اگلے بندے کو آزمائش میں ہم مبتلا کر دیتے ہیں، وہ عجب کا شکار ہو جاتا ہے. پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگتا ہے کہ میں کہاں سے کوئی چیمپئن ہوں جو کہ اتر کر آیا ہوں اور ہمسا ہو تو سامنے آئے، کوئی ہے ہم جیسا. یہ چیز اچھی نہیں ہے. تو دوسروں کو بھی اس فتنے سے بچائیے. اور اگر کوئی آپ کی تعریف کرے تو اس کو بھی ڈیفلیکٹ کر دیں، ادھر ادھر کر دیں تھوڑا سا. تو یہ بھی بطر کا علاج ہو سکتا ہے. پھر بطر کا علاج جو علماء بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں بھوک کم کھاؤ. کم کھاؤ گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دل میں اللہ کی یاد آئے گی.
اور آخرت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا. ایکسیسو مرتھ سے بھی منع کیا جاتا ہے. بہت ہنسنا یہ بھی اچھا نہیں ہے. بہت زیادہ اظہار کرنا, ٹو بی ایکسٹریملی ایکسپریسو, یہ بھی اچھا نہیں ہے. ایک حد تک ایکسپریسو ہونا, اپنے جذبات کا اظہار کرنا اچھا ہے. ایک حد تک مسکرانا, خوش مزاج رہنا اچھا ہے. لیکن بہت ہنسنا, اونچے اونچے قہقہے, اونچے اونچے ٹھٹے, ہنس ہنس کے لوٹنا, بہت زیادہ اظہار کرنا اپنی جذبات کا, سب کچھ باہر نکال کے ڈسپلے پر رکھ دینا اپنے اندر کے خیالات اور جذبات, یہ بھی مناسب نہیں. ٹھہراؤ کے ساتھ, وقار کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے. اور نعمت کی ذمہ داری کو محسوس کرنا, یہ چیزیں انسان کو انشاءاللہ بطر سے بچا لیں گی. یہ تو تباہ شدہ قوموں کا مرض تھا, بطر. کلیکٹ کرنا, پھر فلانٹ کرنا, پھر بوسٹ کرنا, اس میں اتنے مصروف ہو جائیں کہ ارد گرد لوگوں کی تکلیف کا احساس بھی نہ رہے کہ لوگ کس طرح زندگیاں گزار رہے ہیں. لوگوں کی تو ضروریات پوری نہیں ہو رہی, اور کہاں کہ ہم جو ہیں وہ غیر ضروری چیزوں کے اوپر اتنا اترا رہے ہیں اور ریاکاری اور دکھاوا کر رہے ہیں. تو یہ ہے دراصل بطر کا مرض. اس سے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں بطر سے بچائے. اور اپنے ارد گرد جو رشتہ دار ہیں ہمارے, جن سے کہ ہمیں محبت ہے, ان کے اندر بھی اس چیز کو مت پیدا ہونے دیں. اگر آپ کو اپنے بچوں کے اندر بطر نظر آتا ہے, بچوں میں ہوتا ہے بطر, بہت زیادہ ہوتا ہے بچوں میں بطر نا, پینسل اسکیل وغیرہ کا ہی وہ کمپیریزن کرتے ہیں, پھر آگے چل کر وہ چیز اور بڑھ جاتی ہے. تو اگر آپ کے بچے ہیں اور آپ کو ان میں یہ چیز محسوس ہوتی ہے, آپ سختی کے ساتھ ان کو روکیں گی. آپ ان کو نہیں دلائیں گی برانڈڈ چیزیں, بالکل بین لگا دیجئے. آپ کو اللہ نے چاہے کروڑ پتی بنایا ہو, دلانے میں حرج نہیں, منع نہیں ہے, لیکن اگر یہ مرض کی شکل اختیار کر رہا ہے, اگر آپ کے بچے کہتے ہیں کہ جوتا برانڈڈ نہیں ہے تو امی ہم نہیں پہن سکتے, شرٹ برانڈڈ ہوگی تو ہم پہنیں گے, اب مت دلائیے, اب یہ مرض ہے. یا اگر آپ بچے آپ سے کہتے ہیں کہ ہم کو فلاں پینسل باکس یا فلاں طرح کا بستہ چاہیے, مت دلائیے, تاکہ ان کا یہ مرض نکلے. اور اس کے بعد کبھی کبھار اگر آپ ان کو ایک دفعہ وہ درست ہو جائیں, ٹھیک ہو جائیں, پھر کوئی حرج نہیں, گناہ نہیں ہے. لیکن اگر خرابی کا باعث بن رہا ہے, اب پرابلم ہے. یہاں پر یہ مضمون بیان کیا گیا. اب آگے فرمایا, افمن وعدناہ وعدا حسنا فہو لاقیہ کمن متعناہ متاع الحیاۃ الدنیا ثم ہو یوم القیامۃ من المحضرین. بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اس کو پانے والا ہو, کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف حیات دنیا کا سر و سامان دے دیا ہو اور پھر وہ قیامت کے روز سزا کے لیے پیش ہونے والا ہو. اب ایک طرح کا یوں سمجھیں کہ کمپیریزن ہے جو کہ کیا گیا, کہ دنیا پر تو مر مٹے ہو ایسی عارضی چیز کے اوپر, ایسی گھٹیا ادنا چیز کے اوپر. دنیا تو لفظ ہی بنا ہے ادنا سے. کیسے ہو سکتا ہے کہ جنت کا رہنے والا وہ جو کچھ اس کو ملا ہو, جو اس کا سٹینڈرڈ آف لیونگ ہو, جو اس کا لباس, جو اس کا گھر, جو اس کا محل ہو, اس کا کیا مقابلہ دنیا کے امیر ترین انسان سے بھی. اگر تم کو اتنا ہی شوق ہے اچھے لیونگ سٹینڈرڈ کا, تو دنیا کو چھوڑ کے تم آخرت حاصل کرنے کی کیوں نہیں کوشش کرتے. افمن وعدناہ وعدا حسنا فہو لاقیہ, بھلا وہ شخص جس سے وعدہ کیے ہم نے بڑا اچھا وعدہ اور وہ اس کو پانے والا ہے, یعنی اچھا وعدہ اس کو ملنے والا ہے, جن چیزوں کا وعدہ کیا ہے وہ چیزیں اس کو ملنے والی ہیں. مراد کیا مقام ہے اس کا, کیا لیونگ سٹینڈرڈ ہوگا اس کا کیا زیور ہوگا, اس کی کیا شان ہوگی, اس کی کوشش کرو, آخرت کی کوشش کرو. کمن متعناہ متاع الحیات الدنیا, کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جس کو ہم نے دنیا کا سامان دیا ہو, یہ عارضی ٹیمپرری چیز, یہ گھٹیا ادنا چیز, یہ معمولی ختم ہونے والی چیز, کوئی مقابلہ نہیں. تھوڑی بہت دنیا اس کو مل گئی اور ساری دنیا تو کسی کو بھی نہ ملی. جس کو بہت بھی ملا, بہت بھی ملا, کتنا ملا, پارٹ آف اٹ, دنیا کا ایک حصہ ہی ملا. کسی نے تو جھوٹے منہ یہ دعویٰ بھی نہیں کیا کہ ساری دنیا میرے قبضے میں آ گئی ہے. جھوٹے منہ بھی دعویٰ نہیں کیا. کسی فرعون نے, کسی سکندر اعظم نے, کسی ہٹلر نے یہ دعویٰ نہ کیا.
دنیا بھی کتنی ملی، ایک تو دنیا کی حقیقت ذرے جیسی، اور ذرے کا بھی ذرہ ملا، تو کیا ملا؟ تو اس کی کیا تمنا کرنی؟ دنیا اس قابل ہے نہیں کہ اس کے پیچھے پریشان ہوا جائے یا اس کے پیچھے دوڑا جائے. جو اللہ نے دے دی الحمدللہ لے لیں، نہیں ہے تو رونے پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں. اور ساری دنیا مل بھی گئی اور اللہ کے سامنے جب حاضر ہوئے تو وہاں سزا ملی، اللہ کے ہاں جہنم میں داخل کر دیا گیا، تو وہ ذرے جتنی دنیا کا بھی پھر کوئی مزہ باقی نہ رہے گا. تو یہاں پر بہت ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ تم آخرت کی فکر کرو، دوڑو آخرت حاصل کرنے کے لیے. دنیا کو اتنی اہمیت مت دو، اہمیت آخرت کو دو. خیروں و ابقا، بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. اور جو دنیا ہے تھوڑی سی دیر کی ہے، اس کی زینت، اس کا ڈیکوریشن تھوڑی سی دیر کا ہے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. اور بھول نہ جائیں یہ لوگ اس دن کو جب کہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے. قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ. یہ قول جن پر چسپاں ہوگا وہ کہیں گے اے ہمارے رب، بے شک یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، انہیں ہم نے اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے. ہم آپ کے سامنے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، یہ ہماری بندگی نہیں کرتے تھے. تو وہ صاف صاف کہہ دیں گے جن کو پوجا گیا تھا اور جنہوں نے خود پسند کیا تھا اس چیز کو کہ ہماری پوجا کی جائے. کوئی دنیا میں پیر بن کر بیٹھا تھا، کوئی لوگوں کا رہنما بن کر بیٹھا تھا، اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت سے ہٹا کر اپنا بندہ لوگوں کو بنا لیا، اپنا فرما بردار بنایا اللہ کی نافرمانی کروا کر. تو وہ تو قیامت کے دن اقرار کر لیں گے، یہ کنفیشن ہے ان کا. وہ کہیں گے کہ ہاں اللہ، ہم ہی نے گمراہ کیا ان کو، ہم ہی نے ان کو بہکایا، اور ہم خود گمراہ ہو گئے تھے، ہم بھی بھٹک گئے تھے، یہ بھی بھٹک گئے، اور اب ہم ان سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں. اللہ ایسا نہ ہو کہ اب یہ ہم کو بلیم کرنا شروع کر دیں. لیکن وہ تو ہوگا جن کو انہوں نے ورغلایا تھا، بہکایا تھا، قرآن حدیث سے بدگمان بدظن کیا تھا اور اپنے پیچھے لگا لیا تھا، وہ تو ان کو بلیم کریں گے کہ اللہ انہوں نے مروا دیا ہم کو، ہم تو ان پہ ٹرسٹ کرتے تھے. تو ایک بات تو یہ کہ کسی پر بھروسہ کرتے وقت، خاص طور پہ دین کے معاملے میں، انسان بہت محتاط ہو، آنکھ بند کر کے کسی کی شخصیت کے سحر میں گرفتار نہ ہو جائے کہ کوئی چونکہ بولتا بہت اچھا ہے تو صحیح ہی بولتا ہوگا. ہمارے یہ بھی تو پرابلم ہے نا، ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں بولتا بہت اچھا ہے، اچھا یا برا کو رہنے دیں، یہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ بڑا مسمرائزنگ انداز ہو اس کا بات کرنے کا اور بالکل گمراہ کر رہا ہو لوگوں کو، دور دور کی کوڑیاں لاتا ہو، ایک ایک لاجیکل دلیلیں دیتا ہو، لیکن یہ دیکھیں کہ اس کی باتیں قرآن حدیث کے ساتھ ٹیلی کر بھی رہی ہیں یا نہیں، قرآن حدیث کے مطابق ہے بھی یا نہیں اس کی باتیں. خود ہدایت یافتہ اگر ہے تو ضرور اس کی بات سنیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کوئی پرابلم ہے، یہ تو عجیب عجیب باتیں کرتا ہے، حدیث کو برا بھلا کہتا ہے، قرآن کے نئے نئے معنی نکال رہا ہے جو کبھی سنے نہیں، تو یہ تو خود گمراہ ہے. تو گمراہ کے پیچھے مت چلیں، صرف اس کی شخصیت سے مروب ہو کر یا اس کے انداز بیان سے مروب ہو کر. قیامت کے دن تو وہ بیزاری کا اظہار کریں گے کہ اللہ دور رکھ ان لوگوں کو ہم سے. ہاں گمراہ تو کیا ہم نے ان کو، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ ان کی گمراہی کا وبال بھی ہمارے اوپر آئے اور ہم مزید سزا بھگتیں دنیا میں. اور یہ بات بڑی اہم ہے، ما کانوا ایانا یعبدون، یہ صرف ہماری بندگی نہیں کرتے تھے. کیا مطلب ہوا؟ یہ کون کہہ رہا ہے یہ صرف ہماری بندگی نہیں کرتے تھے؟ گمراہ کرنے والے لیڈر، گمراہ کرنے والے لیڈر طاغوت جن کو کہ قرآن نے کہا، طاغوت یہ کہیں گے قیامت کے دن اپنے فالوورز کے لیے کہ اللہ یہ صرف ہماری بندگی نہیں کرتے تھے، تو پھر کس کی کرتے تھے؟ اپنی خواہشات کی. مسئلہ یہ تھا ان کو تو خود گمراہ ہونا تھا. آج اگر ہم مسلمانوں کو دیکھیں، سب مسلمان جانتے ہیں کہ حق کیا ہے. قرآن کی دعوت ہمارے لیے کوئی اجنبی نہیں، ہمارے آباء و اجداد مسلمان تھے. ہر مسلمان پیدائشی طور پہ جو کہ پیدائشی مسلمان ہے،
وہ جانتا ہے کہ شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، سود حرام ہے، پردہ فرض ہے، نمازیں فرض ہیں، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، سب جانتے ہیں نا؟ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جانتے تو ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں ان باتوں کا. اب مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے کہ دل نہیں چارہ کرنے کا. وہ ایسا کوئی انسان ڈھونڈتے ہیں جو کہ قرآن اور سنت سے ہی یہ ثابت کر دے کہ دیکھو پردہ ضروری نہیں، فرض نہیں ہے. سود تو اس زمانے میں تھا، آج کا تو جو بینک انٹرسٹ دیتا ہے یہ تو کوئی سود ہے ہی نہیں. کوئی کسی طرح ہم کو راہ فرار دکھا دے، کوئی اسکیپ روٹ سامنے لا کے رکھ دے کہ مسلمان رہتے ہوئے، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے، حالت اسلام میں رہتے ہوئے ہم اسلام کے احکامات سے کسی طرح نکل بھاگیں تو دنیا میں ہمارا بھرم بھی قائم رہ جائے، ہم مسلمان بھی کہلائیں اور مرضی اپنی کریں، اللہ کی اطاعت بھی نہ کرنی ہو. تو ایسے ہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو کہ گمراہ ہونا چاہتے ہیں. تو پہلے ان کی خواہش تھی، انہوں نے چاہا کہ گمراہ ہوں. جہاں صحیح بات بتائی جا رہی ہوتی ہے قرآن اور حدیث کی، وہ بہت ریجڈ لگتی ہے. 10 باتیں سناتے ہیں کہ یہ ملاؤں کو تو پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ ملا تو اتنا سخت کر کے بتا رہے ہیں دین کو. انہوں نے تو عورتوں کو بیکورڈ کر دیا دوبارہ سے، پھر لے گئے ہیں دوبارہ چادر کے اندر. تو خود نہیں چاہ رہے ہوتے فالو کرنا، اور یہ تلاش میں ہوتے ہیں کسی ایسی جگہ کی کہ جو ان کو ان کی مرضی کا دین بتا دے. قرآن پڑھ کر کوئی ڈر نہ لگے، کوئی اپنے لائف سٹائل میں ان کو تبدیلی نہ کرنی پڑے. ایسا کوئی قرآن کا ترجمہ اور ایسا قرآن کا مفہوم ان کے سامنے رکھ دے جو ان کے لائف سٹائل کے ساتھ بالکل ٹیلی کرتا ہو. ان کو اطمینان ہو جائے کہ ہم کچھ غلط نہیں کر رہے. سو واٹ اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے، ہم نے چیریٹی میں اتنا دے دیا. سو واٹ اگر ہم ناچ رہے ہیں، ہم فیشن شو دیکھ رہے ہیں، تو فار اے گڈ کاز ہے نا. اٹس آل فار اے گڈ کاز. تو دیکھو اللہ تو بہت خوش ہوگا ہم سے. یہ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے کہ تم نماز پڑھتے ہو یا نہیں. اللہ کی بڑائی میں کون سی کمی آ جائے گی میرے نماز نہ پڑھنے سے؟ ہاں بس اللہ تو یہ دیکھتا ہے کہ میں اچھی انسان بنوں، میں کسی کا دل نہ دکھاؤں. اب جو ایسی باتیں بتا رہا ہے، سننے والے کے تو کانوں میں موسیقی بج رہی ہے. وہ تو یہی سننا چاہ رہا تھا، اس کو تو ویسی نماز نہیں پڑھنی تھی. کسی نے جسٹیفائی کر دیا، کوئی دلیل پرووائڈ کر دی قرآن سے اور حدیث سے، وہ چل پڑے ان کے پیچھے. قیامت کے دن اپنے پیچھے لگانے والے، ایسے قرآن کو بدلنے والے اور اس بدلے ہوئے قرآن کو جنون پیش کرنے والے لوگوں کے سامنے یہ خود بھی اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے کہ تم نے شریعت میں تبدیلی کی تھی. سوچیں، جو قانون کو بدل دے کتنا بڑا مجرم ہے. اللہ کے قانون کو بدلا تھا تم نے، تم بھی چلو جہنم میں. اور باقی تمہارے پیچھے والے لوگ، وہ خود بھی چاہتے تھے نا کہ کوئی لوپ ہول مل جائے، وہ بھی جائیں گے جہنم کے اندر. تو یہ جو ورغلانے والے تھے یہ کہیں گے کہ ما کانوا ایانا یعبدون، یہ صرف ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، ان کا نفس ان کا معبود تھا. ہم نے پڑھا ہے پیچھے سورہ فرقان میں، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے کہ اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، اپنی خواہش نفس کے پیچھے چل پڑا. تو اصل میں تو عبادت انہوں نے اپنی خواہش کی، پھر ان کو ایک ایکسکیوز مل گئی، کسی نے دلیل ایک فراہم کر دی ان کی خواہشات کی تکمیل کی. ان کا دین تو ان کی خواہشات تھیں، انہی کی عبادت کرتے تھے. تو ان کو اللہ تو پکڑ، یہ تو پہلی گمراہ تھے. یعنی مراد کیا ہوگی ان کی کہ اللہ ہمیں نہ بلیم کر، ہمیں سزا نہ دے ان کی گمراہی کی، لیکن گمراہ کرنے والوں کو تو سزا ملے گی، اور جو گمراہ ہوئے ان کو بھی اپنی جگہ سزا ملنی ہے. آگے فرمایا آیت 64، وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ. پھر ان سے کہا جائے گا پکارو اب اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، یہ انہیں پکاریں گے مگر وہ ان کو جواب نہ دیں گے، اور یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے. کاش یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے. یہ کاش میں کیا قیامت مضمر ہے. لو انہم کانوا یہتدون، آج جب ہدایت پیش ہو رہی ہے تو اتنی ریپلسو لگتی ہے، ایسے منہ موڑ کر دوڑ جاتے ہیں. آیا ہے 29ویں پارے میں، حمر مستنفرہ، ایسے بھاگتے ہیں قرآن کی بات سن کے جیسے کہ جنگلی گدھے دوڑ جاتے ہیں شیر کو دیکھ کر. فرت من قسورہ، جیسے کہ شیر کو دیکھ کے دوڑتے ہیں زیبرا، ایسے یہ بھاگتے ہیں قرآن کی دعوت سن کے. قیامت کے دن پچھتائیں گے، افسوس کریں گے کہ کاش ہم نے ہدایت حاصل کر لی ہوتی.
آخرت برباد کر کے دنیا کا سودا کیا، لوگوں کی دیکھا دیکھی کام کرتے رہے۔ گمراہ ہونے والے قیامت کے دن پہ دوستوں کو، رشتہ داروں کو، اپنے لیڈرز کو برا بھلا کہیں گے، تمنا کریں گے کاش کہ ہم نے ہدایت کا راستہ اپنایا ہوتا۔ لو انہم کانوا یہتدون، کاش کہ وہ ہدایت پر عمل کرنے والے ہی رہتے دنیا میں، تو آج اس بد انجام کو نہ پہنچتے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اور فراموش نہ کریں یہ لوگ وہ دن جب کہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا جو رسول بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا تھا۔ اب اصل میں تو دیکھیں، پھر رسولوں کا ذکر کر کے سنت کی طرف ہماری توجہ دلا دی کہ جو تم کو سنت سے ورغلائے اس سے بڑا دشمن تمہارا کوئی نہیں ہے آخرت کا، یاد رکھنا۔ جو رسول سے بدگمان کرے اس سے بہت بچو، اس کے تو پاس نہ پٹکنا، اس کے تو سائے سے بھی بچو۔ یہ ہے اصل میں طاغوت، جو کہ رسول کی جگہ لینا چاہتے ہیں۔ رسول سے بدگمان کریں گے، ڈائریکٹلی تو نہیں، بلکہ رسول کی سنت اور رسول کی حدیث کی طرف سے شکوک و شبہات پیدا کریں گے۔ ایک دفعہ شک آ گیا حدیث کی طرف سے کہ پتہ نہیں حدیثیں کب لکھی گئی تھیں، ٹھیک ہیں بھی کہ نہیں ہیں، اللہ جانے کیا درست ہے کیا غلط۔ اب یہ ایک طرح سے بدگمان کیا رسول کی طرف سے، اور رسول کا مقام خود لے کر بیٹھ جائیں گے۔ اب تم کو یہ اپنا فرما بردار بنائیں گے کہ دیکھو آؤ میں تم کو بتاتا ہوں دین اصل میں کیا ہے۔ تو جس ہستی پر قرآن نازل ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی طرف سے تو کر دیا بدگمان، اور خود آ کر بیٹھ گئے کہ آؤ میں بتاتا ہوں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پتہ نہیں کیا کہا تھا، وہ تو سارا غائب ہو گیا، کہیں کھو گیا، گم ہو گیا۔ اب میں بتاتا ہوں، مجھے پتہ چلا ہے قرآن کا کیا مطلب ہے۔ تو یہ تو بہت ہی خطرناک انسان ہے، اسے تو بہت ہی بچنا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ تو یہ پوچھے گا لوگوں سے قیامت کے دن کہ جو رسول بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا تھا۔ مراد ہے رسول کی تعلیمات جو آئیں تمہارے پاس، تم نے ان پر کس طرح عمل کیا، یہ بتاؤ۔ اور یہ سوال مختلف جگہوں پر ہوگا، موت کے وقت بھی ہوگا، قبر میں بھی ہوگا، قیامت کے دن بھی ہوگا۔ جو حدیث میں مضمون آتا ہے، احادیث کو اگر ہم جمع کریں تو یہ صورتحال سامنے آتی ہے کہ یہ سوال ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ مختلف موقعوں پر ہوگا۔ جیسے آپ کسی راستے پر سفر کر رہی ہوں تو جگہ جگہ ہو سکتا ہے کہ وہ پاسپورٹ چیک کریں، یا جگہ جگہ وہ شناختی کارڈ چیک کرتے ہیں، یہ وہ انداز ہے۔ تو کیا ہوگا پھر؟ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، اس وقت کوئی جواب ان کو نہ سوجے گا، نہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ ہی سکیں گے۔ انباء کا لفظ کتنا اہم ہے، خبریں گم ہو جائیں گی، اس لیے کہ حدیثیں ہم تک ڈائریکٹلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تو نہیں پہنچی نا، بلکہ حدیث تو ہمارے پاس پہنچی ہے ایک خبر کی طرح، اس میں روایت کی ہے نا، راوی آتے ہیں، ایک سے دوسرے نے سنا، دوسرے سے تیسرے نے سنا، اور اس طرح وہ احادیث ہم تک پہنچی ہیں۔ تو یہ بڑی خوبصورت آپ دیکھیے بات ہے کہ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ، کوئی جواب نہ سوجے گا ان کو اس دن، اس لیے کہ وہ بالکل غافل تھے نا احادیث کی طرف سے، رسول کے کام کو، رسول کی باتوں کو اہمیت ہی نہ دی، اور ایسی مجبوری ہوگی کہ وہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہ سکیں گے کہ چلو تم مجھے کوئی ہیلپ کر دو، اب میں کیا جواب دوں، اللہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ ماذا اجبتم المرسلین، تم نے کیا معاملہ کیا رسول کی دعوت کے ساتھ، اب جواب ہی کوئی نہیں آ رہا۔ کہتے ہیں رسول کیا ان کو بھی فالو کرنا تھا، امپورٹنٹ تھا۔ آپ دیکھیں بعض دفعہ جب کوئی ایک سوال آتا ہے جو کہ اسٹوڈنٹس ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے، تو باہر نکل کر کتنی پینک سے وہ پوچھتے ہیں دوسرے سے نا، تم نے پڑھا تھا، تم کو پتا تھا یہ آنے والا ہے؟ میں نے تو پڑھا ہی نہیں، میں نے تو وہ چیپٹر ہی چھوڑ دیا تھا، مجھ سے تو فلاں جو میری وہ کوچنگ سینٹر کی ٹیچر تھیں انہوں نے کہا تھا یہ آئے گا ہی نہیں ایگزام کے اندر، اور وہ تو پیپر میں 4 سوال اسی سے متعلق تھے۔ وہ جو پینک ہوتی ہے نا اندر، یہ اس طرح کی پینک ہے کہ وہ پوچھ بھی نہیں سکیں گے ایک دوسرے سے کہ بتاؤ اب کیا جواب دیں۔ ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے انباء کا کہ رسول کی انہوں نے باتوں کو چھوڑ دیا، دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ
فعمیت علیہم الانباء یومئذ، ساری خبریں ان پر گم ہو جائیں گی، یعنی کہ بے خبر ہوں گے وہ خبروں کی طرف سے۔ کون سی خبریں؟ ان کے اپنے من گھڑت عقیدے، سنی سنائی باتیں اور ان کے اپنے خیالات، جھوٹی باتوں پر، جھوٹی خبروں کے اوپر انہوں نے قیامت کا اور نجات کا جھوٹا تصور کھڑا کر لیا تھا۔ جب پیرامیٹرز ہی غلط تھے تو بنیاد جب غلط تھی تو سارے عمل کی عمارت بھی غلط بنی۔ آخرت کا امیدوار کبھی بھی اپنے خیالات کو دلیل نہیں بناتا، نہ دوسروں کے خیالات پر وہ آنکھیں بند کر کے یقین کرتا ہے، وہ تو رہنمائی حاصل کرتا ہے رسول سے، رسول نے کیا بتایا۔ اور جو رسول کو نہیں مانیں گے، ان کی باتوں کو، ان کی تو سٹی گم ہوگی، بولتی بند ہو جائے گی اس دن۔ تو کوئی یہ نہ کہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ ہوگا قیامت کے دن، یہ بہت خطرناک ایٹیٹیوڈ ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میرا خیال ہے کہ نماز پڑھنا اتنا ضروری نہیں، بلکہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچانا بہت ضروری ہے۔ تو اپنے خیالات یا دوسروں کے خیالات یا معاشرے کے ٹرینڈز کو فالو کرنے کے بجائے قرآن اور سنت پر عمل کرنا ہی اسی میں خیریت ہے، اور کامیابی وہی ہوں گے قیامت کے دن۔ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، البتہ جس نے آج توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے، وہی یہ توقع کر سکتا ہے کہ وہاں فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ تو یہ ہے نیک عمل کا ڈیفینیشن کہ اس طرح تم کو کام کرنے ہیں درست، وہی کامیاب ہوں گے۔ آپ دیکھیں انسان کہیں سفر پہ جا رہا ہوتا ہے، چاہے 2 دن کو بھی جانا ہو، کیسے سوٹ کیس میں یا بیگ میں سامان رکھا جاتا ہے، شاید اس چیز کی ضرورت پڑے، شاید اس چیز کی ضرورت پڑے، ایکسٹرا رکھ لیتا ہے انسان، لیکن ضرورت سے کم رکھنا نہیں چاہتا۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ضرورت سے کم رکھا تو مجھے بہت تکلیف اٹھانی ہوگی، بے شک ایکسٹرا ہو جائے۔ تو نیکیوں کے لیے بھی تھریش ہولڈ پہ مت رہیں، بیر منیمم نیکیاں مت جمع کریں۔ کچھ چیزیں اگر محسوس ہوتی ہیں کہ ہاں شاید یہ فرض نہیں ہے، اس میں بھی 2 آراء ہوں لوگوں کی، ایک گروہ ہے جو کہتا ہو کہ نہیں یہ چیز فرض ہے، یہ کرنی ضروری ہے، ایک گروہ کہتا ہو کہ نہیں فرض نہیں ہے، لیکن انسان کر جائے وہ کام، ایکسٹرا تھوڑا سا ہوگا تو کام ہی آئے گا۔ یہ نہ ہو کہ ہم جس کو ایکسٹرا سمجھ رہے تھے وہ عین ضروری چیز قرار پائے قیامت کے دن، اور پھر ہم پچھتائیں اور افسوس کریں۔ آگے فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، اور وہ خود ہی اپنے کام کے لیے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ یہ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں، اللہ پاک ہے اور بہت بلند اور بالا ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، تیرا رب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ کہ یہ ظاہر کرتے ہیں۔ اب کیا چیز مکہ کے سرداروں نے دل میں چھپائی تھی؟ وہ یہ تھا، جس کا ذکر پچھلی آیت میں آیا، کہ قریش کے سرداروں کا خیال تھا کہ اگر اللہ کو رسول چننا ہی تھا تو ہم سرداروں میں سے، ہم پیسے والوں میں سے کسی کو چن لیتا۔ ایک یتیم کے اوپر، جو کہ یتیم تھا اور جس کے پاس اپنا کوئی مال بھی نہیں، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر نبوت، ان پر رسالت آخر اللہ نے کیوں نازل فرمائی؟ تو جواب میں فرمایا کہ جس ہستی نے بغیر کسی مدد کے سب کو پیدا کیا ہے، اسی کو یہ اختیار ہے جس کو چاہے عزت اور اکرام کے لیے چن لے۔ اور بات یہ ہے کہ شرک کرنے والوں کو اللہ رسالت کے کام کے لیے نہیں چنتا۔ جن کے دل میں خود پسندی ہے، تکبر ہے، جن کا دل مریض ہے، تو ایسے مریض دلوں پر اللہ اپنی وحی نازل نہیں فرماتا۔ اور بات اصل میں تو یہ ہے کہ یہ جو حجت بازیاں کر رہے ہیں، یہ صرف حق سے فرار حاصل کرنے کے لیے اعتراضات کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مکے کے کسی سردار پر بھی وحی نازل ہو جاتی، یہ تب بھی نہ مانتے۔ اللہ ان کی نیتوں سے خوب واقف ہے، کیا چھپاتے ہیں، کیا ظاہر کرتے ہیں،
سب اللہ جانتا ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ بس وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، فرما روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ تو بتا دیا یہاں پر کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی کے بتائے ہوئے طریقوں پر کرو، اور انسان یاد رکھے کہ لوٹ کر جانا ہے۔ دنیا کسی کا وطن نہیں، کسی کو یہاں کی شہریت نہیں ملے گی، دنیا کی نیشنلٹی کسی کو نہیں ملتی، سب کو یہاں سے چلے جانا ہے ایک دن۔ اب اللہ کی قدرت کے بارے میں کچھ بات کی جا رہی ہے، آیت 71 سے 75۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، کبھی تم لوگوں نے غور کیا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ ان سے پوچھو، کبھی تم نے سوچا اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو؟ کیا تم کو سوچتا نہیں؟ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو، شاید کہ تم شکر گزار ہو۔ رات اور دن کے آنے جانے کے بارے میں بات کی کہ جو اللہ کی رحمت کو پہچاننا چاہتا ہے وہ اپنے ارد گرد نشانیاں دیکھ لے، کتنا رحیم کتنا کریم ہے میرا رب، کیسے اس نے پوری کائنات کو، چاند اور سورج اور دنیا کو، ہر چیز کو میرے فائدے کے لیے، میرے سکون میرے اطمینان کے لیے، میری نوکری چاکری میں لگا دیا۔ تو جس رب نے قوانین قدرت اتنے اچھے بنائے جن سے کہ مجھے فائدہ ہوتا ہے، وہ رب میرا جب وہ مجھے قوانین شریعت دے گا تو کیا میرا بھلا میرا فائدہ نہ ہوگا؟ کیا اللہ مجھ کو تباہ کرنا چاہے گا، پریشان کرنا چاہے گا؟ ہرگز نہیں۔ جب قوانین قدرت میرے اطمینان کے لیے کام کر رہے ہیں تو قوانین شریعت بھی میرے ہی سکون کے لیے نازل کیے گئے تاکہ میں خوش رہوں۔ اللہ کے علاوہ کوئی دن کو رات میں، رات کو دن میں تبدیل کر نہیں سکتا۔ یہ رات اور دن کا آنا جانا، اس میں آپ دیکھیں کتنے سارے ستاروں سیاروں کی حرکات ہیں جو کہ شامل ہیں۔ سورج کا ایک خاص انداز میں حرکت کرنا، چاند کا ایک خاص انداز میں حرکت کرنا، دنیا کا ایک خاص انداز میں حرکت کرنا، یہ تمام حرکات، تمام مومنٹس جب پلاننگ کے حساب سے ہوں گی تب کہیں ریگولر طور پہ دن رات آتے چلے جائیں گے۔ تو بڑی سائنس ہے اس رات اور دن کے آنے میں اور جانے میں، اور اللہ ہی سائنس کا خالق ہے۔ اور دوسری یہ کہ اللہ کی رحمت ہے، کسی کا اللہ کے ذمے حق نہیں تھا کہ وہ یہ اہتمام کرے اس کے لیے، رات آ کر اس کو راحت اور سکون مہیا کرے، دن طلوع ہو کر اس کو عمل کے لیے اور بھاگ دوڑ کے لیے انرجی مہیا کرے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے نظام ایسا بنا دیا۔ کوئی کام بھی آٹومیٹک نہیں ہو رہا، کائنات آٹو پہ نہیں چل رہی، بلکہ کائنات اللہ کے چلانے سے چلتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں دیکھو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔ یاد رکھیں یہ لوگ وہ دن جب کہ وہ ان کو پکارے گا، پھر پوچھے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے؟ یعنی کہ بتاؤ، مجھ سے جدائی اختیار کر کے، مجھ سے دوری اختیار کر کے تم نے کس کی قربت اختیار کی؟
میری نافرمانی کر کے کس کے فرما بردار بنے؟ مجھ سے بدگمان ہو کر تم نے کس پر اعتماد کیا؟ ذرا لے کر تو آؤ انسانوں کو. تو کس کو لے کر آئے گا انسان؟ جس کو لے کر آئے گا وہ تو صاف انکار کر دے گا کہ اللہ ما کانوا ایانا یعبدون، ان کو تو خود ہی شوق تھا تیری نافرمانی کا. وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اور ہم ہر امت میں سے گواہ نکال لائیں گے، پھر کہیں گے لاؤ اب اپنی دلیل. اس وقت ان کو معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کی طرف سے ہے، اور گم ہو جائیں گے ان کے وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے. شہیدن سے مراد رسول کھڑے کیے جائیں گے اور وہ گواہی دیں گے کہ اللہ ہم نے توحید کا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا. یا شہیدن سے مراد گمراہ کرنے والے لوگ، برے لیڈر، ان کو بھی نکالا جائے گا. فرعون کو جیسے مثال کے طور پہ اس کو سب سے پہلے گھسیٹ کے سامنے لایا جائے گا اور کہا جائے گا بتاؤ اب تم ذرا ثبوت دو کہ تم نے کیوں لوگوں کو گمراہ کیا. تو پھر سب لوگ جان لیں گے اس دن کہ حق تو اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی نے حق پہنچایا تھا، اور جو کچھ لوگوں نے جھوٹ گھڑا تھا حق کو ہرانے کے لیے وہ جھوٹ کچھ کام آنے والا نہیں ہوگا قیامت کے دن. رکوع نمبر 8 آیت نمبر 76 شروع ہو رہی ہے. اب ذکر آ رہا ہے یہاں پر ایک شخص کا جس کو کہ بطر کا مرض تھا، اور وہ بطر کا مرض جو ہے وہ آگے بڑھ بڑھ کر کس طرح غرور اور تکبر تک اور خود پسندی تک پہنچا. فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم. یہ ایک واقعہ ہے کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا، پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا. قارون اس کا نام بائبل میں اور تلمود میں قورح آتا ہے، قورح قاف سے. روایات میں آتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، یعنی قارون جو تھا اس کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا. ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کا یہ چچا زاد بھائی تھا، اور بنی اسرائیل کے ان لوگوں میں سے تھا جو فرعون کے خریدے ہوئے تھے، جن کو ٹائٹلز دے کر، جائیدادیں دے کر، مال اور دولت دے کر، جن کی وفاداریاں، جن کی لائلٹیز فرعون نے خرید لی تھیں. ابھی اپنی قوم سے زیادہ فرعون کے وفادار بن گئے تھے. اپنی قوم کو یوں سمجھیں کہ اپنی وفاداریوں کو اور اپنے دین کو بیچ دیا فرعون کے ہاتھ. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے خاندان کا تھا، لیکن ان سے حسد کیا کرتا تھا کہ آخر ان میں ایسی کیا خصوصیت ہے کہ یہ بنی اسرائیل کی قیادت کریں. اس کا خیال یہ تھا کہ قیادت مجھ کو ملنی چاہیے تھی. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی تو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گیا. فبغى علیہم، ان کے خلاف اس نے زیادتی کی. پھر اس نے یہ کیا کہ خاندان کے کچھ لوگوں کو ملا کر موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس نے جتھا بندی اور ایک جماعت بنا لی اور ان کے خلاف کارروائیوں میں مصروف ہو گیا. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی. قارون کا خزانہ تو مشہور ہے، وہ تو اب محاورے کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. تو واقعی وہ کیا خزانہ تھا جس کا حال یہاں قرآن بیان کر رہا ہے کہ بڑی جماعت مل کر اس کی کنجیاں اٹھاتی تھیں. یعنی کہ چابیاں اتنی تھیں کہ ڈھیروں ڈھیر لوگ چاہیے ہوتے تھے جو خالی اس کی چابیاں اٹھائیں. تو جب چابیاں اتنی تھیں تو خزانہ کتنا ہوگا؟ اتنی چابیاں تھیں کہ جو ایک مضبوط جماعت کو جھکا دیا کرتی تھیں. نون الف حمزہ نا آ کے معنی ہے جھک جانا. اچھا، اگر ہمیں تھوڑا سا اس کے اندر مبالغہ لگے